سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ بول کی انتظامیہ نے اس رپورٹر کو معطل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بول نے ٹویٹر پر اعلان بھی کر دیا۔ There is never a dull day in Pakistan's politics، ہم یہ کہتے ہیں اکثر۔ اور عمران خان صاحب سے ایک صحافی نے ایسا لگتا ہے کہ بڑی پلانٹڈ قسم کی بدتمیزی کی۔ حیران ہوں کہ یہ کیوں عدالت آتے ہیں؟ نہ انہوں نے کیس دائر کیا، نہ یہ مدعی ہیں، تو تب کسی نے پیچھے سے گندی گالی بھی دی، نہ لینے میں، نہ دینے میں، نہ 3 میں، نہ 13 میں، لیکن آ جاتا ہے ہر بار عدالت۔ نہ حکومت کا ہوگا، نہ اپوزیشن کا ہوگا، سیاسی جماعت کا نہیں ہوگا۔ اس وقت انسانی حقوق کی پامالی کر رہی ہے حکومت، اور دھڑلے سے کر رہی ہے۔ وہ حصار کے اندر جا کر کانچ کی بوتل میں ہو، پیٹرول بم ہو، گرے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر کر رہے تھے، بعد میں آپ کہہ رہے ہیں میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ کچھ اسی طرح کی باتیں ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے کہ مجھے باجوہ صاحب نے بتایا، وہ مجھے باجوہ صاحب نے نہیں بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ آج جولائی کی 24 تاریخ ہے، میرا آپ سے یہ پہلا انٹریکشن ہے اور کافی ہیپننگ دن ہے۔ دیر از نیور اے ڈل ڈے ان پاکستان پالیٹکس، ہم یہ کہتے ہیں اکثر، بڑا ہیپننگ دن ہے، کافی کچھ ہو رہا ہے اور کافی جھوٹ بھی چل رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے درمیان سب سے پہلے اس ویڈیو میں جس پر بات کریں گے وہ ہے اسحاق ڈار صاحب کی مجوزہ خواہشات کے مطابق ایک عدد شیروانی جو زیب تن کیے جانے سے پہلے ہی پھٹ گئی ہے۔ کیسے پھٹی ہے یہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ سینئر صحافی سلیم خان صافی صاحب اور جاوید چودھری صاحب، ان دونوں نے کچھ فرمودات ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ان فرمودات کو آپ کے سامنے کھول کر رکھیں گے، اور عمران خان صاحب سے ایک صحافی نے ایسا لگتا ہے کہ بڑی پلانٹڈ قسم کی بدتمیزی کی، اور اس پلانٹڈ بدتمیزی پر اس کے ساتھ کیا ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن سب سے پہلے یہ تصویر دیکھیے، یہ تصویر ہے عطا تارڑ کی۔ عطا تارڑ کی یہ تصویر دیکھیے، اس کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھیے۔ ویڈیو میں آپ کو وہ جج ہمایوں دلاور بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں جن کی عدالت میں عمران خان صاحب کی پیشی عطا تارڑ صاحب موجود ہیں، تو عطا تارڑ صاحب کی موجودگی پر میں حیران ہوں کہ یہ کیوں عدالت آتے ہیں۔ نہ انہوں نے کیس دائر کیا، نہ یہ مدعی ہیں، نہ یہ ملزم ہیں، نہ ان کا بطور گواہ اس کیس میں نام ہے، نہ کچھ۔ یہ آج جب عدالت آئے ہیں تو صاف صاف نون لیگ کے واٹس ایپ گروپس میں موجود لوگوں نے بھی بتایا کہ انہوں نے وکلا سے یہ کہا کہ آ جاؤ، عدالت آؤ سب کے سب، اور یہ نون لیگی وکلا کو لے کر بھی عدالت آئے۔ اور وہاں پر جب جج صاحب کی اور عمران خان صاحب کی وکلا کی تلخ کلامی ہوئی، ہمایوں دلاور صاحب سے پہلے بھی ہو چکی ہے، تو تب کسی نے پیچھے سے گندی گالی بھی دی۔ اب وہاں پر جو ہے وہ نعیم حسین پنجوتا صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ جو گالی والی چیزیں ہیں یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ پہلے سے تیاری کر کے آئے تھے۔ ایک بندہ آتا کیوں ہے؟ نہ لینے میں، نہ دینے میں، نہ 3 میں، نہ 13 میں، لیکن آ جاتا ہے ہر بار عدالت۔ تو عطا تارڑ صاحب پہ پہلے بھی سوال اٹھایا گیا تھا، اب بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے مزید عرض کروں کہ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ ہوا کیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے عادل شاہ زیب صاحب کو پروگرام میں انٹرویو دیا، اور وہاں پر بات ہوئی کہ ڈار صاحب نگراں وزیر اعظم۔ اس سے پہلے حسن اقبال صاحب نے کہا نگراں وزیر اعظم۔ خبر بریک کی تھی شہباز رانا صاحب نے کہ ڈار صاحب ممکنہ نگراں وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ کیسے نگراں وزیر اعظم؟ آئین کہتا ہے غیر جانبدار ہوگا، تو غیر جانبدار کا مطلب ہے نہ حکومت کا ہوگا، نہ اپوزیشن کا ہوگا، سیاسی جماعت کا نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا سیاستدان ہوگا کہ جسے نگراں وزیر اعظم بنایا جائے تو پھر وہ غیر فعال ہو چکا ہوگا اور اس کا موجودہ سیاسی ایکٹیو سیاست کرنے والوں سے تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن ڈار صاحب نگراں وزیر اعظم، کیونکہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ کچھ منصوبے پورے کرنے تو وہ ڈار صاحب کے ذریعے پورے کروائے جائیں، اور نون لیگ جو ہے وہ کبھی وقت مانگ دیے، کبھی فوری انتخابات چاہ رہی ہے۔ ہوا کیا ہے کہ نون لیگ کے لوگوں نے کہا ہاں، پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا نہیں، فیصل کریم کنڈی کی نہ آئی۔ فضل الرحمان نے مخالفت کر دی کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم سے تو اس سلسلے میں بات بھی نہیں کی گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے فاروق ستار نے بھی نہ کر دی۔ تو اگر ڈار صاحب کو نگراں وزیر اعظم بنانا ہے تو اسحاق ڈار کو نگراں وزیر اعظم بنانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ آئین معطل کیا جائے، کیونکہ آئین کہتا ہے نگراں وزیر اعظم غیر جانبدار ہوگا۔
تو ممکن ہے کہ یہ کام ایسے کیا جائے. ویسے آئین معطل ہی ہے. اس وقت انسانی حقوق کی پامالی کر رہی ہے حکومت اور دھڑلے سے کر رہی ہے. غیر آئینی غیر قانونی 2 صوبوں میں نگراں حکومتیں ہیں اور دھڑلے سے ہیں. نہ بندیال صاحب کو فرق پڑتا ہے, نہ صوبائی چیف جسٹس صاحبان کو فرق پڑتا ہے, اور اس نگراں حکومت کو تو فرق پڑتا ہی نہیں ہے. تو یہ چونکہ ناکام ہوئے تھے, عمران خان کے ہاتھوں بری طرح سے مار کھائی تھی. عطا تارڑ, رانا ثناء اللہ جا کے اسمبلی میں بیٹھ گئے تھے کہ ہم اعتماد کا ووٹ نہیں ہونے دیں گے, اور پھر بھی ہو گیا تھا. تو عمران خان سے شکست کھانے کے بعد ان لوگوں کی یہ حالت ہوئی ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں, سلیم خان صافی صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ آج ایک صحافی نے دعویٰ کیا تھا, ایک نام نہاد صحافی نے, کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں جوتا مارا گیا. جب یہ دعویٰ کیا تو دعویٰ ہی جھوٹا تھا. عمران خان صاحب کے اوپر, میں نے وہاں موجود صحافیوں سے پتہ کیا, جو اوپر سے کھڑا ہو کے نیچے کیا ہو رہا ایک شخص دیکھ رہا تھا, اس کے ہاتھ سے بوتل چھوٹ کر گری. اب بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, ویسے یہ سیریس ہے, بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں بوتل پھینکی گئی تھی. اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ یہ جو بوتل ہے, ایک تو یہ ذرا بڑی بوتل تھی, دوسرا اس بوتل میں پانی نہ ہو اور اس کی جگہ کانچ کی بوتل ہو. جو عمران خان صاحب کے ارد گرد وہ جو شیلڈ لے کے حصار ہوتا ہے, اور سر پر بھی ایک عمران خان صاحب کے ایک فولادی چادر سی ڈال دی جاتی ہے, اس حصار میں اگر اس بوتل میں پانی نہ ہو, کوئی کیمیکل ہو, تیزاب ہو, کوئی اور چیز ہو, اور ایسی چیز وہ حصار کے اندر جا کر کانچ کی بوتل میں ہو, پیٹرول بم ہو, گرے, بہت خوفناک ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کی جان کو جب آپ بتاتے ہیں اتنا خطرہ ہے, تو ان چیزوں کو انشور کریں اور ان چیزوں کو روکنے کے لیے اقدامات کریں. یہ بہت ضروری ہے, گورنمنٹ بھی کرے. یہاں پر سیکورٹی اہلکار موجود ہوتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو یقینی بنائیں. مجھے وہاں پر موجود کچھ رپورٹر دوستوں نے بتایا کہ ایک سیکورٹی اہلکار کے ہاتھ سے پانی کی بوتل گری تھی اور وہ سیدھی اندر چلی گئی اتفاق سے. لیکن سلیم صافی صاحب نے کیا کہا؟ سلیم صافی صاحب نے یہ جب VOA اردو نے خبر دی کہ عمران خان توشخانہ کیس میں پیشی کے لیے اسلام آباد سیشن کورٹ آئے تو کسی نے ان پر پانی کی بوتل پھینک دی, لیکن سابق وزیر اعظم اس سے محفوظ رہے. اس پر سلیم خان صافی صاحب نے لکھا, برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے. PTI نے سیاسی مخالفین کے علاوہ ثنا مرزا کی طرح خواتین اینکرز تک کے ساتھ بدتمیزی کی, لیکن میں ناقد ہونے کے باوجود عمران خان کی طرف, اب لکھا ہے بوتل پھینکنے کے عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. گندی حرکت کرنے والے کو معلوم کر کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اس سے پہلے یہی سلیم خان صافی صاحب جب یہ ہوا تو پتہ کیا کر رہے تھے؟ جب اس بندے نے لکھا جوتا مار دیا, تو یہ لکھ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ. تو تھوڑی دیر پہلے تو آپ اس عمل پر سبحان اللہ و بحمدہ اللہ اکبر کر رہے تھے, بعد میں آپ کہہ رہے ہیں میں مذمت کرتا ہوں. تو سلیم خان صافی صاحب, عمران خان صاحب ہوں, بشرا بی بی ہوں, عمران خان صاحب کی قریبی ٹیم ہو, ان کے بارے میں انتہائی نامناسب رویہ رکھتے. تمام تر احترام کے باوجود اس بات سے میں اختلاف کرتا ہوں, تو میں یہ بات ضرور کروں گا, اور بہت ہی برا طریقہ تھا اس سلسلے میں بات کرنے کا, جو سلیم خان صافی صاحب جیسے سینئر کو زیب نہیں دیتا. لیکن جو انہوں نے جھوٹ بولا VOA کے ٹویٹ پر, وہ جھوٹ تو وہ خود اپنے ٹویٹر پہ ہی بے نقاب کر چکے. اس کے علاوہ ہمارے پیارے جاوید چودھری صاحب, انہوں نے اپنے YouTube چینل پر ایک ویڈیو کی ہے. چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ چودھری صاحب کی بات سن کر نا مجھے ارشد وارسی یاد آ گیا, جو وہ پوچھتا نہیں ہے کون ہیں یہ لوگ, کہاں سے آتے ہیں. انہوں نے اپنے YouTube چینل پہ ویڈیو کی اور لکھا, کیا مراد سعید واقعی گرفتار ہو گئے؟ مراد سعید گلگت سے افغانستان کیسے گئے؟ کیا یہ بھی وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے؟ یہ سوالات کیے انہوں نے, یہ تھمبنیل تھا ان کا. اب جاوید صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ مراد سعید نے برقع پہنا اور برقع پہن کے افغانستان چلے گئے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ممکنہ طور پر, پھر اسی بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ گرفتار ہو گئے, برقع پوش مراد سعید گرفتار ہو گئے. پھر کہنے لگے ممکن ہے گرفتار ہو گئے ہوں. پھر یہی جاوید چودھری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مراد سعید صاحب یہاں پر موجود ہوں اور گرفتار ہونے کے بعد اب وعدہ معاف گواہ بن جائیں, ممکن ہے. اور جس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ اعظم خان وعدہ معاف گواہ بن گئے. پھر مزید بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ مراد سعید ممکن ہے افغانستان چلے گئے ہوں, اور ممکن ہے افغانستان جا کر مراد سعید نے داڑھی رکھ لی ہو, اور ویسے بھی وہ پشتو بولتے ہیں, بالکل پٹھان ہی ہیں, انہی جیسے لگتے ہیں, اور داڑھی رکھنے کے بعد پشتو بولتے ہوئے وہاں رہنا ان کے لیے کون سا مشکل ہے. میں حیران ہوں کہ بندہ پوچھے بھائی ارے کہنا کیا چاہتے ہو. تو جاوید چودھری صاحب بالکل ویسی باتیں کر رہے جیسی انہوں نے کی تھی نا, کہ مراد سعید جو ہے اپنی لوکیشن چھپانے کے لیے نل کی ٹونٹی کھول دیتے ہیں,
اور آواز سے لوکیشن کنفیوز ہو جاتی ہے, جی پی ایس سگنل کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ کچھ اسی طرح کی باتیں ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. یہ وہی ہیں جنہیں باجوہ صاحب کی چائے میں ڈوبا ہوا پاپا رس وہ بھی نظر آیا تھا اور اس پر بھی یہ فدا ہو گئے تھے. اور پھر باجوہ صاحب نے ان کو کہا تھا جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ میں نے تم کو نہیں بتایا, تم نے غلط لکھا. اور انہوں نے پھر لکھا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے کہ مجھے باجوہ صاحب نے بتایا وہ مجھے باجوہ صاحب نے نہیں بتایا. یہ ہمارے سامنے جاوید چودھری صاحب تھے, تو یہ ان کا کمال تھا. اچھا ویسے عمران خان صاحب سے آج ایک صحافی ہیں طیب بلوچ, رپورٹر ہیں, انہوں نے آج باقاعدہ طور پر بدتمیزی کی اور انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ پوچھا کہ اچھا اس کی انہوں نے بعد میں وضاحتیں دی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے مختلف مواقع پر بار بار یو ٹرن لیے ہیں, یو ٹرن لینے کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کو اتنے یو ٹرنس پہ کوئی شرم نہیں آتی ہوگی. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہی سوچ کر میں نے عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا. اب سوال کیا ہے, خان صاحب آپ کو کبھی شرم آتی ہے؟ تو اس میں سوال کیا ہے یہ انہوں نے پوچھا خان صاحب سے انتہائی اونچی آواز میں. عمران خان صاحب نے یوں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو, کیا پوچھو, یہ اس میں سوال کہاں ہے. جب انہوں نے یہ بات کی تو اس کے بعد اب یہ آگے کیا کہتے ہیں, عمران خان صاحب نے یوں کیا اس کا مطلب ہے نہیں کہ مجھے شرم نہیں آتی. یہ بھی انہوں نے عکس کر لیا اور کہتے ہیں پھر میں نے عمران خان صاحب سے کہا بڑے ڈھیٹ ہیں آپ. مطلب اس میں سوال کہاں ہے. اور میں پوچھوں ہمارے صحافیوں سے کہ ایک شخص ملک سے عدالت کو کہہ کر چلا گیا کہ میں 4 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں اور وہاں جا کر وہ بیٹھ گیا, وہ کم و بیش 4 سال سے وہاں بیٹھا ہوا ہے. اس سے کبھی کسی نے پوچھا کہ بڑے ڈھیٹ ہو, شرم نہیں آتی؟ اس سے کبھی کسی نے پوچھی یہ بات کہ واپس کیوں نہیں جا رہے, تم کو عدالت بلا رہی ہے؟ اس سے کبھی کسی نے پوچھا کہ بھائی 4 سال کے لیے آئے تھے یہاں پر. وہاں پر جو صحافی ہوتے ہیں ان میں سے اگر کبھی کوئی پاکستان سے بعد میں گیا ہوا کوئی سوال کرنے کی جرت کر بھی لے تو یہ اس کے سوال پر باقاعدہ 3 سے 4 چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. مجھے منصور علی خان میرے دوست نے کہا تھا نا ایک بار, پی پی پاں پی پی پاں پی پی پا 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 پاں. یہ بالکل وہی حرکت صحافی کرتے ہیں, اسی طرح کی بسیں اور ٹرک بن جاتے ہیں, وہی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ خوش رہتے سب کے سب کہ بہترین کام ہو گیا. میاں صاحب تک ہم نے سوال کی آنچ بھی نہیں پہنچنے دی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.